اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ڈپریشن کی ٹائپس پہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں اس کا اظہار فرق طریقے سے ہوتا ہے اور یورپ میں فرق طریقے سے ہوتا ہے. یہاں کے اپنے کلچرل پیٹرنز ہیں, عورتوں کے بات کرنے کا ایکسپریشن ہے کہ وہ عام طور پہ اپنے سمٹمز کو جسمانی سمٹم کی شکل دے دیتے ہیں. مثلاً ایک عورت کا اگر موڈ لو ہے, اگر وہ اداس ہے, اگر وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے, اگر اس کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, تو کوئی اسے گھر میں یہ بات کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوگا کہ جی یہ کسی بیماری کا شکار ہے. سمجھا یہ آئے گا کہ یہ ہڈ حرام ہے, اس کا دل نہیں چاہتا کام کرنے کو. اس لیے وہ اپنی اس بیماری کو ایک جسمانی شکل دیتی ہے. وہ کیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ گیس کا گولا اس کے پیٹ سے سر کو چڑھ گیا ہے, اس کا دل گھبرا رہا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اس کا جسم دکھ رہا ہے. مطلب اس کی, اسے ہم کہتے ہیں سومیٹائزیشن آف ڈپریشن, کہ پوری جو سمٹم ہوتے ہیں جو نفسیاتی, ذہنی, جذباتی ہوتے ہیں, اس کو جسمانی بیماری کی شکل دے کے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ فزیشین اور چھوٹے ڈاکٹرز یا وہ حکیم یا وہ میڈیکل پریکٹیشنرز جو سائیکائٹری سے اتنے واقف نہیں ہیں, وہ اس بیماری کو پھر سمجھ نہیں پاتے, اور اس طرح کے مریض جسمانی بیماری کے علاج میں چلے جاتے ہیں. مثلا اس کی گیسٹروسکوپی ہو گئی, اس کے دل کے ہاسپٹل میں لانچ ہو گیا تو وہاں پہ اس کے بڑے بڑے انویسو ٹیسٹ ہو گئے. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں, جو ہمارا موڈ ہے, جو ہماری فیلنگز ہیں, اس کا اظہار ہمیں ساتھ ساتھ ضرور کرنا چاہیے. بے شک اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو گیس کا گولا ہے یا آپ کا پیٹ خراب ہے یا آپ کو بھوک نہیں لگتی, اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان سمٹمز کے اوپر بھی ضرور غور کریں اور زور سے سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کے جذبات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس سے آپ کی بیماری کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور مریض خام خواہ کی کرائسس کا شکار نہیں ہوگا. دوسرا ہے ماسک ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں. اس میں بظاہر یہ نہیں لگتا کہ یہ مریض ڈپریس ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہنس رہا ہو, ان نیسیسری اس کی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا ہو. مثلا اس کی خوشی بھی اس کی ریالٹی کے ساتھ کوانسائڈ نہیں کر رہی ہے, وہ اصل میں وہ ڈپریس ہے لیکن اس کا اظہار اسمائلنگ سے ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد سائیکوٹک ڈپریشن ہے. مطلب وہ ڈپریشن جو بڑی بڑی اسکیزوفرینیا ہے جیسے, یا اور سائیکائٹرک ایشوز ہیں, اس کے ساتھ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یا ان ایڈیکویٹ اس کی پوزیشن جو سوسائٹی میں بن گئی ہے اس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو وہ سائیکوٹک ڈپریشن ہوتا ہے جس کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ جو ایسی جسمانی بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے, ایستھما ہے, ہائپر ٹینشن ہے, وہ لانگ ٹرم بیماریوں سے جو سفر کرتے ہیں, ان کو لمبی دوائی کھانا پڑتی ہے, ان کو بھی ایک ساتھ ڈپریشن کی بیماری ہو جاتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کوموربیڈیٹی, کہ وہ اصل میں ان کی جو فزیکلی بیڈ ہیلتھ ہے اس کی وجہ سے ساتھ وہ ڈپریس ہو گئے. اور کچھ ایسی بھی بیماریاں ہیں جن کی علاج جو ہے, جو دوائیاں ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر ڈپریشن ہو جاتی ہے. مثلا ٹیوبرکلوسس ہے, اس کا 9 مہینے اس کی دوائی کھانا پڑتی ہے, اور کچھ اینٹی ٹیوبرکلوسس دوائیاں ایسی ہیں جو ڈپریشن کاز کر دیتی ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پاپولیشن پلاننگ نہیں ہے تو عورتیں جو ہیں انیمک ہیں, یا وہ ان کی بیلنس نیوٹریشن نہیں ہے, بیلنس ڈائٹ نہیں کھاتی, اور بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی مائیں جو ہیں ان بچوں کی وہ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک ایکسوجینس ڈپریشن ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی سچویشن باہر کی ایسی ہوئی ہے, مثلا کوئی گریف ہے, کوئی سیڈنس ہے, کسی کی ڈیتھ ہے, یا کوئی ایسا ایونٹ ہے جس کے ساتھ ریلیٹڈ ڈپریشن ہے. دوسرا ہے اینڈوجینس ڈپریشن. اینڈوجینس کا مطلب ہے کہ باہر کے حالات بالکل ٹھیک ہیں, بندہ اس کے باوجود بھی لو موڈ میں چلا گیا ہے. یہ بایولوجیکل النس ہے, اور یہ عام طور پہ لیٹ ایج میں میل اور فیمیل دونوں میں ہو جاتی ہے, ہارمونل وڈرال سے, کوئی چینج ان لائف سائیکل کی وجہ سے, جس کو ہم اینڈوجینس ڈپریشن کہتے ہیں. اس کا علاج بالکل مختلف طریقے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جینڈر میں ان کا دونوں میں کیا فرق ہے. مثلا ڈپریشن جو عورتوں میں ہے وہ حالانکہ ڈبل ہے, 2 عورتوں کو اگر ڈپریشن ہے تو 1 مرد کو ہے, لیکن ان کے لائف میں بہت ساری چینجز کے ساتھ ساتھ جو ڈپریشن ہے اس کی بھی مختلف ٹائپس ہیں. مثلا پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو بچے کی ڈلیوری کے بعد ہوتا ہے, جسے عام زبان میں بیبی بلوز کہتے ہیں.
مینوپوزل ڈپریشن، جب عورت مینوپوزل کی سٹیج میں جاتی ہے آفٹر 55 تو ان کے ایک ہارمونل وڈرال سے جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ فنامنا ہے عورتوں کے لیے، جس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ اس کے برعکس مردوں میں ڈپریشن اگر ہے تو بہت ہی سیویئر ہوتا ہے، کیونکہ مردوں کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ شیئر کم کرتے ہیں، عورتیں شیئر زیادہ کر لیتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کا ایک ریسرچ ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد ایک پرسٹیج اور ایگو کی وجہ سے اپنی لو موڈ کی یا ڈپریس فیلنگ کو جلدی ان کا اظہار نہیں کرتے، لہذا وہ سوئسائڈ زیادہ کمٹ کرتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں اٹیمپٹ سوئسائڈ کا زیادہ کرتی ہیں، باتیں سوئسائڈ کی زیادہ کرتی ہیں، لیکن کمٹ کم کرتی ہیں۔ تو یہ تو سارے اس کے مختلف اظہار ہیں۔ اب اس کو پہچاننے کا سب سے بڑا ایک 4-5 چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے ارد گرد کا ہمارا دوست یا ہمارا گھر والا کوئی یا ہمارے حلقہ میں کوئی ایک بندہ اگر مسلسل لو موڈ میں رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ دوست نہیں بناتا، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کو کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، اس کی بیوی شکایت کرتی ہے کہ اس کے بیوی کے ریلیشن شپ بھی خراب ہو گئے ہیں، اسے بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جاب پہ جاتا ہے، ورک پلیس پہ جاتا ہے تو اس کا باس کہتا ہے کہ اس کی ورک پرفارمنس پور ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر مسلسل 6 مہینے تک ایک انسان میں ہیں تو لازمی طور پہ اس کو علاج کی ضرورت ہے، سائیکیٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے، سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور طرح کا اظہار ہے ڈپریسو النس میں جسے ہم کہتے ہیں سیڈ کا مطلب ہے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر، مطلب یہ موسم کے ساتھ موڈ میں جو تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی، جن ملکوں میں بہت سردی ہوتی ہے وہاں سردیوں میں شدید ڈپریشن چلتا رہتا ہے، اور ان سوسائٹیز میں جیسے یہ ڈنمارک، سویڈن وغیرہ ہیں تو بڑے اچھے ان کے اکنامک کنڈیشن کے باوجود وہاں سوسائڈ کا ریٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت عرصہ وہاں روشنی نہیں آتی، اور وہ سیڈ جو ہے سیزنل ویریشن ونٹر میں لائٹ کی کمی کی وجہ سے ایک کیمیکل باڈی میں ایسا ہوتا ہے جو کم ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ڈپریشن آ جاتی ہے، اور اس کا علاج بھی لائٹ تھراپی سے کیا جاتا ہے، ان کو لائٹ تھراپی دی جاتی ہے۔